رحمہ کو اب اس جنگل سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس نے اپنی نماز ادا کی اور گھر کے باغیچے میں گھومنے لگی۔ وہاں اسے ایک بلی نظر آئی جو کہ سفید رنگ کی تھی۔ اس کی ایک آنکھ نیلی اور ایک پیلی رنگ کی تھی۔ وہ بلی رحمہ کو کچھ ٹھیک نہیں لگی کیونکہ وہ کسی جانور کی شکار کی وجہ سے زخمی تھی۔ رحمہ نے اسے گود میں لیا، اس کا خیال رکھا، کھانا پینا اور پٹی بھی کی۔ دوسری طرف ذوحان، ارکان اور امین ابھی بھی جنگل کے مختلف اطراف میں بھٹک رہے تھے۔ امین اسی طرف گیا تھا جہاں کھائی تھی اور ارکان اور ذوحان الگ الگ اطراف میں۔ جہاں ارکان گیا تھا اسے وہاں کچھ نہیں ملا اور وہ واپس جنگل کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد امین اور ذوحان بھی اسی جگہ آ گئے اور ان کا جواب بھی وہی تھا۔ تینوں نے حویلی واپسی کا راستہ لیا۔ کھڑکی میں کھڑی رحمہ باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تینوں واپس آ گئے، وہ دوڑ کر دروازے پر آئی اور اس نے دروازہ کھولا اور خوشی سے بولی، آ گئے آپ تینوں؟ ارکان، نہیں ابھی وہیں ہے۔ رحمہ نے اس کی طرف آنکھیں گھما کر دیکھا، ویسے میں نے کھانا بنا دیا ہے، لگا دوں کیا؟ ذوحان نے رحمہ کے سر پر بچوں کی طرح ہاتھ رکھا اور بولا، بہت بھوک لگی ہے یار۔ امین اور ذوحان کھانے کی ٹیبل پر آ گئے مگر ارکان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رحمہ کچن سے کھانا لے کر آئی اور ذوحان اور امین اس کی مدد کے لیے اٹھے۔ امین، مس رونے والی، ویسے تم کرتی کیا ہو؟ یہ سوال امین نے رحمہ سے پوچھا تھا۔ دراصل جب امین رحمہ کو پہلی بار ملا تھا، اس نے اسے روتے ہی دیکھا تھا۔ تب سے وہ رحمہ کو مس رونے والی ہی بولتا تھا اور اسے پریشان کرتا تھا۔ رحمہ اس کے جواب میں چڑھتے ہوئے بولی، مسٹر امین، میرا نام رحمہ ہے، نہ کہ مس رونے والی۔ یہ بول کر وہ کھانا لیتے ہوئے ٹیبل پر چلی گئی۔ ذوحان، امین بھائی، رحمہ کو پریشان کرنا آپ کو بہت پسند ہے نا؟ یہ سوال ذوحان نے امین سے کیا تھا۔ دونوں اس بات پر زور سے ہنسے اور باقی کا کھانا لے کر باہر چلے گئے۔ سب ساتھ بیٹھے تھے مگر ارکان نہیں تھا۔ رحمہ، میں ارکان کو بلا کر لاتی ہوں۔ ذوحان، رحمہ، جب شیر زخمی ہو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں مارنا چاہیے۔ ذوحان اور امین سمجھ گئے تھے کہ ارکان کوئی بھی ثبوت نہ ملنے پر بہت غصہ ہے اور اس وقت اس سے بات کرنا کسی زخمی شیر کو جگانے سے کم نہ تھا۔ رحمہ نے ذوحان کو جواب دیا، کون شیر؟ کیا بول رہے ہو تم؟ کیا ہوا اگر اس سے غصہ آ بھی گیا؟ انسان ہی ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سارا غصہ کھانے پر اتار دے۔ یہ بول کر وہ ارکان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ذوحان رحمہ کو روکتے ہوئے، رحمہ ارے مت جاؤ، بھی بھائی جان کے کمرے میں۔ ذوحان کی بات کو ٹوکتے ہوئے امین بولا، اس شہری چڑیا کو تو آج یہ ویمپائر کچا چبا جائے گا۔ امین نے یہ بات ذوحان سے کی اور ساتھ ہی بولا، اسے تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ رہ بھی نہیں رہی، اور ہنسا۔ ذوحان امین کو روکتے ہوئے، امین بھائی جان، یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے۔ اتنے میں رحمہ نے ارکان کے کمرے میں دستک دی اور اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ارکان نہایت غصے میں تھا۔ ارکان کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ ارکان، کیا تمہیں میں نے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دی؟ نہیں نا، تو پھر تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی۔ رحمہ نے ارکان کا جواب دیا، تم کھانے پر نہیں آئے، بلانے آئے ہو۔ ارکان، بھوک نہیں ہے مجھے، چلی جاؤ یہاں سے۔ رحمہ، مگر تھوڑا تو کھا لو۔ اس سے آگے وہ کچھ کہتی ارکان نے گلاس اتنے زور سے دبایا کہ وہ گلاس ارکان کے ہاتھ میں ٹوٹ گیا۔ ارکان غصے سے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ چلی جاؤ یہاں سے اور دوبارہ نظر مت آنا۔ اس نے یہ بولتے ہی رحمہ کو زور سے اس کے کندھوں سے پکڑ رکھا تھا اور بات ختم کرنے کے بعد اسے جھٹک کر پیچھے دھکا دیا۔ اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ نیلی ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ارکان اکثر اپنے جذبات نہیں سنبھال پاتا تھا، وہ خود پر قابو نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے جادوئی پتھر کا اس کے پاس ہونا اب بہت ضروری ہو گیا تھا، اتنا ضروری کہ اب اس کے پاس صرف 1 مہینہ رہ چکا تھا۔ اس کے بعد اس میں بچی کچی طاقت ختم ہو جائے گی اور اس کی موت ہونا لازم۔ دراصل ارکان رحمہ پر اپنی آواز اونچی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حالات اب اس کے ہاتھ سے باہر جاتے جا رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں رحمہ کو یہ نقصان نہ پہنچا دے۔
وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ رحمہ روتے ہوئے حویلی سے باہر آ گئی۔ ذوحان نے اس کی طرف جانا چاہا مگر امین نے اسے روک لیا۔ امین کہنے لگا، اسے تھوڑا ٹائم دو۔ رحمہ گھر سے باہر اس جنگل میں بیٹھے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد امین اس کے پاس گیا۔ رحمہ سے بات کرتے ہوئے، میں جانتا ہوں اسے تم پر چلانا نہیں چاہیے تھا، مگر میرا دوست برا انسان نہیں ہے، وہ بس اپنے کسی کام کو لے کر بہت پریشان ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے سمجھ سکو گی۔ رحمہ نے رونا بند کیا اور وہ کھڑی ہو گئی۔ رحمہ نے امین کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ مسٹر امین۔ امین نے اس کا جواب دیا، کب تک یوں انجان لوگوں کی طرح بلاتی رہو گی؟ رحمہ نے حیرانگی سے پوچھا، کیا مطلب؟ امین نے ایک گہری سانس لی اور رحمہ کی طرف قدم بڑھایا۔ امین رحمہ کے قریب گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولنے لگا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ جب سے میں نے تمہیں پہلے دن سے دیکھا ہے، تم نے میری مدد کی تھی۔ امین کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی اور رحمہ ایک دم سے پریشان ہونے لگی۔ اس نے امین کو پیچھے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگ جاتی، امین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھاگو مت رحمہ اور ڈرو بھی مت، میں تم سے کسی طرح کی زبردستی نہیں کروں گا، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا جو میرے دل میں تھا اور جو میں تمہارے لیے فیل کرتا تھا، اور کچھ نہیں، باقی سب تمہاری مرضی، مگر ہاں مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ امین نے تو یہ بات کر دی، مگر ذوحان بھی یہ سب سن رہا تھا۔ ذوحان کو یہ بات اس قدر چبھی جیسے اس کے سینے میں کسی نے خنجر گاڑ دیا ہو۔ رحمہ حویلی میں واپس گئی، رات بہت ہو چکی تھی۔ امین کی وجہ سے رحمہ کو آج رات تو نیند آنا مشکل تھا۔ رحمہ رات بھر سوئی نہیں، وہ جلدی سے ہی اٹھ گئی، تہجد کی نماز ادا کی اور کچن میں چلی گئی۔ آج سب ارکان کی پسند کا ناشتہ بنا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب سب ٹیبل پہ آئے، رحمہ اور امین کے بیچ عجیب سا ماحول بن گیا۔ رحمہ پھر سے ارکان کو بلانے گئی۔ ذوحان، رحمہ کہاں جا رہی ہو؟ رحمہ ارکان کو بلانے ناشتے کے لیے۔ ذوحان، رحمہ بھائی جان نے کل رات بھی تمہیں ڈانٹ لگائی تھی اور تم پھر ابھی جا رہی ہو؟ رحمہ، ہاں مگر اس نے رات بھی کچھ نہیں کھایا، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ یہ بول کر رحمہ ارکان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے ارکان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ رحمہ اندر گئی۔ ارکان، کیا ہوا؟ رحمہ، وہ ناشتہ لگ گیا ہے، آپ آ جائیں۔ ارکان اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بول گیا، آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر واپس جانے لگا۔ ارکان، رکو، اس نے رحمہ کو روکا، کل کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر چلانا نہیں چاہیے تھا، اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا تھا۔ اس نے رحمہ سے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں، آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ارکان رحمہ کے ساتھ ہی باہر چلا گیا۔ سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، مگر ارکان کی حالت اور بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ خیر اس نے خود پر قابو پایا، سب کے سامنے اس نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رحمہ نے برتن سمیٹے اور ساتھ ہی مسکرانے لگی۔ دن کا وقت ہو چکا تھا اور ارکان اور امین پھر سے باہر کی طرف گئے۔ انہوں نے پھر سے پورا جنگل چھان مارا، مگر انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر لاشیں جا کہاں رہی ہیں۔ ارکان اپنی حویلی کے باغیچے میں پریشان گھوم رہا تھا کہ رحمہ اس کے پاس آئی، اسے پانی کا گلاس دیا اور کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، ہمارا جو بھی کام ہے وہ جلدی ہو جائے گا۔ ارکان اپنی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، کیا تم جانتی ہو کہ کیا کام ہے؟ رحمہ، نہیں میں نہیں جانتی، مگر ہو جائے گا، تم اللہ پر یقین رکھو۔ ارکان تھوڑا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر رحمہ بولی، ماشاء اللہ، مسکرایا کرو، اچھے لگتے ہو، یہ تم پر فرض نہیں کہ ہر وقت سڑے ہوئے آم کی طرح شکل بنا کر رکھو۔ میں اور سڑا ہوا آم؟ ارکان نے پوچھا، میں تمہیں سڑا ہوا آم لگتا ہوں؟ وہ بے ساختہ بولا، ہاں، کبھی خود کو شیشے میں دیکھا ہے؟ اوہ ہیلو میڈم، میں اپنے قبیلے کا سب سے خوبصورت نوجوان ہوں۔ رحمہ نے ایک کہکا لگایا، خوبصورت نوجوان، کس نے کہا تمہیں؟ کس پاگل انسان نے تمہیں بول دیا کہ تم خوبصورت ہو؟ رحمہ کو ہنستے ہوئے دیکھ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ارکان کو چھوپر کی جانب اور پھر سے رحمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، سڑا ہوا آم؟ پھر سے بولا، سڑا ہوا آم ہے نا؟ اور پھر دونوں ہنس پڑے۔
رحمہ نے ہنستے ہوئے پہلی بار ارکان کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی خوشی سے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی فکر ہی نہ ہو، اور رحمہ خود چپ ہو کر بس ٹیک لگائے درخت کے ساتھ ارکان کو کھڑا دیکھ رہی تھی۔ ارکان کی نظریں جب رحمہ پر پڑی تو وہ یکدم چپ ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ مانو چہرے سے غائب ہی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ارکان نے پوچھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ارکان کو خود بھی احساس نہیں تھا اس بات کا کہ نہ جانے وہ کتنے عرصے بعد کھل کر ہنسا تھا۔ رحمہ کچھ نہیں، میں جا کر پانی لے کر آتی ہوں۔ رحمہ اندر کی طرف دوڑی اور دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارکان کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ہاں خوبصورت تو ہے یہ۔ ارکان اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے رحمہ کو اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ رحمہ نے سر ہلا کر جواب دیا، کچھ نہیں۔ رحمہ کے جاتے ہی باقی دونوں بھی واپس آ گئے۔ ذوحان بھائی جان، آپ مسکرا رہے تھے، میں نے دیکھا۔ امین، ہاں بھائی ہم نے بھی دیکھا۔ ارے کچھ نہیں ہوا، ارکان نے جواب دیا اور ساتھ ہی پوچھا، تم لوگ بتاؤ کچھ ملا کیا؟ دونوں نے سر ہلا کر نہ کا جواب دیا۔ رحمہ نے ایک بڑا تھیلا لیا اور وہ باہر آ گئی۔ ارکان نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ رحمہ نے جواب دیا، بازار جا رہی ہوں، کچھ سامان لانا ہے۔ ذوحان اور امین ایک ساتھ بولے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ رحمہ کو ذوحان سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اب امین سے یہ تھوڑا عجیب محسوس کرنے لگی۔ رحمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رحمہ کچھ بولی تو نہیں، مگر ارکان سمجھ گیا کہ وہ اب امین کے ساتھ تھوڑا عجیب محسوس کر رہی تھی۔ ارکان بولا، نہیں تم لوگ یہیں رکو، مجھے کچھ کام بھی ہے بازار میں، تو میں اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہوں۔ ارکان، چلیں ہم؟ رحمہ نے سر ہلا کر اس کا جواب دیا۔ ارکان اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے سامان لینے نہیں آیا تھا۔ رحمہ اسے جو بھی بولتی یہ اس کا الٹا ہی کرتا۔ رحمہ نے اسے جوس بنانے کے لیے کچھ چقندر خریدنے کو بولا اور یہ آلو اٹھا کر لے آیا۔ رحمہ نے جب سامان ڈالنے کے لیے تھیلا کھولا تو اس میں سے آلو نظر آئے۔ رحمہ حیرانگی سے بولی، یہ کیا؟ آلو تو میرے پاس ہیں، آلو کہاں سے آئے؟ ایک منٹ، میں نے آپ کو کچھ لانے کے لیے بھیجا تھا، کہاں ہے؟ ارکان نے جواب دیا، آنکھیں کھولو، اندر ہی ہے نا؟ رحمہ نے ایک ہنسی دی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک جھوٹی مسکراہٹ دے رہی ہے۔ کیا مطلب کر کیا رہے ہو آپ؟ اسے چقندر کہتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کیا چقندر؟ یہ چقندر نہیں آلو ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، کیا ہی فرق پڑتا ہے، ایک جیسے ہی تو ہیں، ارکان نے جواب دیا۔ رحمہ نہایت ادب اور تنزیہ انداز میں بولی، مسٹر کھڑوس، تمہیں یہ کہاں سے ایک جیسے لگ رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ تک نہیں پتہ آلو اور چقندر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو آپ میرے ساتھ آئے ہی کیوں؟ ہمیشہ میرے ساتھ ذوحان آتا ہے، کم از کم اسے سب پتہ ہے۔ یہ بات رحمہ نے کی۔ ارکان، ہاں تو میں نے کب میں نے یہ سب خریدا؟ تمہارے ساتھ پہلی بار آیا ہوں، شکر کرو کہ جو تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ رحمہ ارکان کی طرف مڑی، اپنی پلکیں جھپکتی ہوئی اپنے چہرے پر ایک جھوٹی سی ہنسی لیے۔ اوہ مسٹر کھڑوس ارکان ہاشمی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ یہاں تک آنے کی زحمت کی، ورنہ مجھے تو راستہ ہی نہیں پتہ تھا۔ ارکان اس کی باتوں کو انجوائے کرتا ہنسی مذاق میں بس مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ اور کوئی ارکان سے اس طرح سے بات کرنے کی ہمت تک نہ کر پاتا، اور نہ ہی کبھی ارکان کسی کے ساتھ اتنا زیادہ فری ہوا تھا۔ خیر، ارکان اس سے پہلے کبھی اپنے جنگل سے باہر بھی تو نہیں آتا تھا۔ وہ پہلی بار بھی رحمہ کی وجہ سے جنگل سے باہر آیا تھا، اور اب پھر سے وہ رحمہ کی وجہ سے ہی جنگل سے باہر آیا تھا۔ ارکان کا رحمہ کے ساتھ بدلتا رویہ اور جو رحمہ کی وجہ سے بدلتا رویہ تھا وہ سب نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کا یہ پیارا سا جھگڑا جاری ہی تھا کہ بیچ میں رحمہ کی چچی بھی آ گئی۔ ظاہر تھا کہ رحمہ کے ساتھ یہ خوبصورت اور نشیلی آنکھوں والا لڑکا دیکھ اسے بہت تکلیف ہوئی، ہوتی بھی کیسے نہ، وہ رحمہ کی شادی اپنے بھائی کے نکھٹو بیٹے سے کروانا چاہتی تھی، جہیز بھی نہ دینا پڑتا اور اس کے بھائی کو تو اور کوئی لڑکی دے بھی نہیں رہا تھا۔ پچھلی ملاقات میں ارکان اسما کو بہت پسند آیا تھا۔ اسما کو ارکان ہر حال میں چاہیے تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی کہ وہ کسی طرح پتہ کرے کہ یہ لڑکا کون ہے، تاکہ اسما اسے اپنے لیے سیٹ کر سکے۔
زرینہ ارکان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، دیکھو بیٹا، تم رئیس خاندان سے لگتے ہو اور اچھے لڑکے لگتے ہو، یہ رحمہ جیسی لڑکیوں کے ساتھ کیوں گھومنا پھرنا؟ اس کی تو بہن بھی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس بدتمیز لڑکی نے تو ہماری ناک تک کٹوا دی۔ رحمہ اپنی بہن کے بارے میں یہ سب سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ چپ نہیں رہی۔ بس چچی، اب آپ میری آپی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں بولیں گی۔ ارے دیکھو تو کیسے تیور دکھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا وہ بھاگ کر نہیں گئی، مگر کہاں ہے وہ؟ کوئی جواب نہیں ہے نا تیرے پاس اس سوال کا؟ ہوگا بھی کیسے؟ دیکھ، اب بھی وقت ہے، کچھ بگڑا نہیں ہے۔ تو گھر واپس آ جا، میں اپنے بھائی سے بات کر کے نبیل سے تیری شادی کروا دوں گی۔ تجھ جیسی لڑکی جو اتنے دن گھر سے باہر منہ مار کر آئی ہو، کوئی نہیں کرے گا تجھ سے شادی۔ میری وجہ سے نبیل تجھ سے شادی کر لے گا۔ اور وہ اس کے قریب ہو کر بولنے لگی، اس لڑکے کو چھوڑ دے، اسما کی شادی اس خوبصورت اور امیر لڑکے سے کروا دوں گی میں۔ یہ بات زرینہ نے رحمہ کے کان میں بولی۔ اسما اور زرینہ کو تو نہیں پتا تھا، لیکن ارکان ان کی یہ باتیں سن سکتا تھا۔ رحمہ زرینہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے، نہیں چچی، مجھے آپ کے بھائی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ زرینہ، ہائے اللہ، کتنی ناشکری لڑکی ہے۔ ایک تو میں تیری عزت رکھ رہی ہوں اور تو ہے کہ مجھے ہی سنائی جا رہی ہے۔ توبہ توبہ۔ ارکان کو اچھا لگا، پہلی بار ہی صحیح، مگر رحمہ نے خود کے لیے نہ تو کہی۔ اسما، اب بس بھی کرو۔ رحمہ، نبیل بھائی اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ مانا پچھلی بار اماں تھوڑا زیادہ بھڑک گئی تھی تم پر، کیونکہ اماں کو تمہاری فکر تھی، پر تم تو ناراض ہی ہو گئی۔ اسما ارکان کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب رحمہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ارکان نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ پچھلی ملاقات کے بعد ارکان نے رحمہ کی پوری فیملی کے بارے میں پتہ کروایا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ نبیل کیسا انسان ہے۔ ارکان، اگر میں غلط نہیں ہوں تو نبیل وہی ہے نا جو ہر وقت نشے کی حالت میں دھت رہتا ہے اور جوا کھیلتا ہے؟ اور جہاں تک میں جانتا ہوں تو اس کے اوپر اچھا خاصا قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ زرینہ اور اسما نے جیسے ہی اس کے منہ سے یہ بات سنی، وہ چپ کے چپ رہ گئی۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں تو اسے کوئی اپنی بیٹی دے بھی نہیں رہا۔ تو پھر ایسے شرابی اور نکمے انسان کے ساتھ آپ رحمہ کو کیوں باندھنا چاہتی ہیں؟ اسما آگے بڑھ کر بولی، نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ارکان یہ بات غصے سے اسما کو دیکھتے ہوئے بولا، اور ویسے تم دونوں ہوتی کون ہو میری بیوی کی دوسری شادی کروانے والی؟ یہ بات ارکان نے غصے سے اسما اور زرینہ سے رحمہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کی۔